السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی نے حال ہی میں ایک ملاقات کی جے یو آئی ایف کے جو چیف ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس کے فوراً بعد جو ہے پارٹی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے پچھلے وی لاگ میں بھی کیا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے اور دیگر جماعتیں بھی جو مین سٹریم اس میں ہیں پارٹیز جو ہیں ان سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ آج باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے جو بھی تمام اسکیجول ہے دوسری پارٹی سے ملنے کا اس کو بھی فائنلائز کر لیا ہے اور جلد ہی یہ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ پچھلی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ کہیں کہ بڑا عجیب سا انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی ہم جے یو آئی ایف چیف کے پاس صرف اور صرف تعزیت کے لیے گئے تھے اور ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، اور ملاقات جو ہے وہ پیورلی صرف ایک تعزیتی ملاقات تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی نے بالآخر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس تعزیتی ملاقات کے سلسلے کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، اور دیگر پارٹی سے بھی وہ شاید میں مطلب از راہ مذاق تو یہ کہہ سکتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ کسی کی وفات پر ہی انہیں جانا پڑے، لیکن بہرحال یہ ایک خوشائند فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا، خاص کر اس لیے کہ پی ٹی آئی نے جتنا وقت ابھی تک مین سٹریم جو ہے وہ اس میں گزارا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، ان کا زیادہ فوکس یا زیادہ ان کی توانائیاں جو ہیں وہ اس بات پہ خرچ ہوتی رہی ہیں کہ دوسری پارٹیز جو ہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور جناب وہ کرپٹ ہیں، وہ ٹریٹرز ہیں، غدار ہیں، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ مطلب آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ کوئی اگر ملاقات کا، بات چیت کا کوئی دروازہ کھلا رہ سکتا ہے تو اسے کھلا رکھا جائے، لیکن ایسا کوئی ایفرٹ نظر نہیں آیا۔ وہ عمران خان صاحب سے لے کر نیچے تک جتنی لیڈرشپ تھی ان سب کا ایک ہی فوکس تھا کہ جناب دوسرے سب غلط ہیں، چور ہیں، کرپٹ ہیں، غدار ہیں، اور ہم صحیح ہیں، اور ہم بالکل ہر معاملے میں جو ہے نا ہمیں کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، جہاں پی ٹی آئی غلط تھی وہاں پی ٹی آئی غلط تھی، ہے اور رہے گی۔ جہاں کوئی اور پارٹی غلط ہے وہ اگر ماضی میں غلط تھی تو غلط تھی، آج غلط ہے تو غلط ہے، اور کل ہوگی تو کل بھی غلط ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر بالکل ٹھیک ہو اور دوسرا بندہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس موقع پر بالکل کہے کہ نہیں جی باقی سب غلط ہیں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آج بہرحال یہ جو فیصلہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، اس کی میں نے آپ سے پچھلے وی لاگ میں بھی ذکر کیا تھا اور اپنی سٹوری میں بھی ذکر کیا تھا جو میں نے ٹریبیون کے لیے کی تھی، کہ یہ بیسیکلی جو فیصلہ ہوا ہے وہ خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی اجازت سے مشروط تھا اور ان کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا میں ہو رہے ہیں فیصلے کہ جناب ہم 4 لوگ چلتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور پھر آگے بات بڑھ جائے گی۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خان صاحب نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ میرے خیال ہے جن لوگوں سے میں نے بات کی اور جو انفارمیشن ہم نے ڈسکس کی آپس میں، کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی جو پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور دیگر پارٹیز میں بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید پی ٹی آئی نے ریئلائز کر لیا ہے بالآخر یہ جو 9 مئی کے بعد کے واقعات ہوئے ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ ایک سٹرانگ پولیٹیکل فورس ہونے کے باوجود جو ہے اپنا مومنٹم برقرار نہیں رکھ سکے، ان کی پارٹی بالکل تہس نہس ہو گئی، تتر بتر ہو گئی، ان کا کوئی حال نہیں رہا۔ اور اس کے بعد اب جب خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ جو ایک پاپولیرٹی والا معاملہ تھا، یا 9 مئی کے بعد جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا گیا، اس سے بھی جو ایک میسج کنوے ہوا، اس کے بعد بہت ماند پڑ گیا پی ٹی آئی کا پروگرام، اور پی ٹی آئی کی جو ایک موومنٹ تھی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلی گئیں۔ اور اب جو ہے پی ٹی آئی نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہیں، کہ الیکشن بالکل جو ہے وہ ہونے کے قریب ہیں، اور پی ٹی آئی ابھی تک مطلب اس کی مین لیڈرشپ کوئی اس کا پتہ نہیں ہے، مطلب جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، خان صاحب جیل میں ہیں، باقی ان کو کئی کیسز کا سامنا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر پارٹی لیڈرز ہیں وہ چھپ کر اپنا جو ہے وہ ٹائم گزار رہے ہیں۔ تو پارٹی کس طرح الیکشن میں جائے گی، کیسے کنٹیسٹ کرے گی، کہاں سے کینڈیڈیٹس آئیں گے، کیسے ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی بڑی جو ہے وہ فکر مند ہے، اور وہ بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ اس حوالے سے اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ جے یو آئی ایف کے جو سربراہ ہیں، جن کو کبھی وہ ڈیزل کہتے نہیں تھکتے تھے، یا ان کے خلاف اتنی جو ہے وہ کیمپین چلائی جاتی تھی کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، کرپٹ ہیں، فلانا ہے ڈھمکانا ہے،
اب ان کی قیادت میں نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے، اور ان کے مطلب دروازے پر حاضری بھی دی ہے، اب دوسری پارٹیز کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اور اس دن جو ہے وہ جے یو آئی ایف چیف کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا اپوننٹ جو ہے، جو میرا مخالف ہے، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوں اور میں اس کے خلاف کوئی بات کروں، تو اس بات کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مولانا صاحب کے سامنے جا کے اس کو سراہا کہ جی ہم اس کی بڑی جو ہے وہ اس کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں اور آپ نے بڑا اچھا سٹیٹمنٹ دیا۔ اور آج جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں پیپلز پارٹی کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن جو ہیں وہ کوئی الیکشن نہیں ہوں گے، اور ان کی جو شفافیت ہے اس کے اوپر بھی ایک سوال اٹھے گا، تو اس کو بھی بڑا انہوں نے ایڈمائر کیا، بڑا لاڈ کیا اور بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جناب یہ بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے۔ تو پی ٹی آئی میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہ تمام چیزیں سیکھ رہی ہے کہ جو دیگر پارٹیز ایک زمانے سے پریکٹس کر رہی ہیں، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ خان صاحب جیل میں موجود ہیں، ابھی بھی کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی تو ایک سوال انہوں نے کہا کہ ابھی بھی باقی ہے کہ پی ٹی آئی پہلے بھی، آپ ماضی قریب میں جا کے دیکھ لیں، وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف بڑھتی تھی، لیکن پھر اچانک سے جو ہے وہ چیزیں خراب ہو جاتی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے ایک اتنا بڑا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا ہوا تھا کہ میں ان پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ان پارٹیز سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ان پارٹیز کی لیڈرشپ کو میں چور، ڈاکو، لٹیرا، کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوں، غدار، تو میں ان کے ساتھ کبھی بھی آگے نہیں بڑھوں گا، اور میں کوئی ان کے ساتھ جو ہے نا مفاہمت والی بات نہیں کروں گا۔ ان کو مفاہمت دینے یعنی کہ ان سے بات کرنا ہی این آر او دینے کے مترادف ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی چیئرمین کی مرضی سے، پی ٹی آئی کور کمیٹی کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ابھی بھی جو سوال مختلف پارٹیز کے اندر جو ڈسکشن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جس کو کئی لوگوں نے بی ٹیم سے بھی جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو بی ٹیم ابھی ہمارے ساتھ نیگوسیشنز کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ حالات اس کے لیے کچھ سازگار ہوں، تو کیا ان کی بات کو اتنی فوقیت، اتنی وقت دینی چاہیے؟ کوئی ان کی بات میں اتنا وزن ہے؟ کل کو خان صاحب جیسے ہی جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ کیا نیریٹو بلڈ کریں گے؟ وہ پھر سے اگر اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں چور ڈاکو والی جو ریٹرک ہے ان کا، تو اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز نے جو ابھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ اپنا مطلب ان کا ایک موقف ویسے ٹھیک بھی لگتا ہے کہ وہ پرنسپلی اس چیز کو غلط سمجھ کے اور اس چیز کو جو ہے وہ برا سمجھ کے جو ہے پی ٹی آئی کے فیور میں کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سٹانس بدلنے میں اگر پھر وہی بات دہرائی گئی جو ماضی قریب میں دیکھی گئی، تو پھر ان پارٹیز کو یہ کہنے میں جو ہے وہ حق حاصل ہوگا کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے آواز اٹھائی، لیکن آپ نے ہمیں پھر جو ہے وہ سر راہ جو ہے وہ مطلب غلط قرار دے دیا، یا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یا ہمارے خلاف ہی آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو الیکشن بے شک لڑیں، لیکن ابھی جو میری بات ہوئی، اگلے دن بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بیرسٹر سیف صاحب سے بھی بات ہوئی، اور بھی دیگر پارٹی کے لیڈر سے بات ہوئی جنہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کا نام نہ لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اب پی ٹی آئی نے خود ایک فیصلہ یہ انٹرنلی بھی کیا ہے کہ ہم جو معاملات آسانی سے، فہم و تفہیم سے، پیار محبت سے اور پولائٹلی جو ہے چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ہمیں بار بار جو ہے وہ لوگوں کو، پارٹیز کو یا دیگر کو جو ہے وہ برے القابات سے بلانے کی، یا ان کے خلاف ایسی مہم چلانے کی کہ جس کو بعد میں ہمیں جب بھی ہم کوئی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں یا میٹنگ کی درخواست کریں یا میٹنگ کریں ان کے ساتھ، تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ ہم نے یو ٹرن لے لیا، اور یہ واقعی یو ٹرن ہی بنتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک شخص کو اتنا برا جو ہے اس کا کیریکٹر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو عوام یا جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ اپنے ہی سٹینڈ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ لیکن یہ جو ابھی تعزیتی سلسلہ شروع ہوا تھا مولانا صاحب کے پاس جا کر، مجھے یاد آیا وہ ایک انٹرسٹنگ جملہ کہ جے یو آئی ایف کے ایک جو ہیں وہ لیڈرز تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جس تعزیت کے لائے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، لیکن ہماری پارٹی کے اوپر اتنے بڑے بڑے اٹیک ہوئے، اتنے ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اس وقت پی ٹی آئی کو تعزیت نہیں یاد آئی، لیکن پی ٹی آئی بہرحال آئی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، اور ہم اس کو اچھے طریقے سے لیتے ہیں، ہم اس کو اس میں کوئی غلطیاں یا عیب نہیں نکال رہے۔ بہرحال ان کا یہ موقف تھا، اور مجھے ان کی بات پہ تھوڑا وزن محسوس ہوا کہ ہاں ابھی یہ پولیٹیکل مووز ہیں، کیونکہ الیکشن بالکل سر پہ ہے،
تو اب جو چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کے ذہن میں آ رہی ہیں یا 9 مئی کے بعد کے واقعات نے اسے یہ سیکھنے پر مجبور کیا ہے، کاش کہ یہ چیزیں وہ تھوڑا عرصہ پہلے لرن کر لیتے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو اہمیت ہے یا افادیت ہے یا جو ان کا ایک آپ کو جو بیکنگ ملتی ہے ان کی طرف سے، اس کو وہ تھوڑا سا پہلے ریئلائز کر لیتے تو آج حالات شاید پی ٹی آئی کے لیے کافی مختلف ہوتے۔ لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ بھی ایک کوشش ہے، دیکھیں اس میں کتنی جان پڑتی ہے، نون لیگ کیسا رسپونڈ کرتی ہے پی ٹی آئی کی اگر کوئی ملاقات کی ریکویسٹ جاتی ہے، پیپلز پارٹی اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی۔ اور یہ جو ابھی بیانات آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بظاہر ان کے حق میں جا رہے ہیں، ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جی ہمارے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پارٹی سمبل کو پارٹی کے پاس رہنے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں ہمارے حق میں جاتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کبھی دوسری پارٹیز کے لیے اس قسم کا سٹینس یا اس قسم کی نرمی اپنے موقف میں نہیں رکھی ہے، جس کی بہرحال گنجائش رہنی چاہیے۔ خیر، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔